مسلمانوں کی تاریخ کا ایک دربار جس میں جبر کا عالم چھایا ہوا۔ فرد واحد کی حکومت تھی، جو انکار کرتا اسے شدید عذاب اور ظلم کا سامنا کرنا پڑتا، اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا۔ بادشاہ کے نزدیک اسلام کی بھی اپنی ہی ایک توجہ تھی۔ اکثر بڑے بڑے علماء، محدثین اور صاحبان فکر لالچ اور دھونس سے مہر بلب تھے۔ عوام کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا کہ بادشاہ بھی تو مسلمان ہے، وہ تمہارا بادشاہ ہی نہیں خلیفہ بھی ہے، تم سے زیادہ اللہ نے اسے عزت و تکریم عطا کی ہے، وہ حرم میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اپنے جد امجد کے حوالے سے آج بھی سید الانبیاء کے دربار پر حاضری دے تو تجھ کو احتشام سے بلایا جاتا ہے۔ اس کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور خانوادہ ایک ہی بنی ہاشم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں تم میں کوئی اجمی ہے تو کوئی عام سا عربی۔ شدید جبر اور ظلم کے اس دور میں اکثر فقیہوں، محدثوں اور علماء نے دین میں ایک تصور پر بہت زور دیا، اور وہ تھا رخصت، یعنی جب حالات اس بات کی اجازت نہ دیں کہ عام آدمی کے لیے دین کی کسی نصب پر قائم رہا جا سکے تو پھر باقی دین کو قائم رکھنے کے لیے برسر عام اقرار کر کے چھوٹ لے لی جائے۔ اسی دور میں جب علماء کی زبانیں گنگ تھیں، اللہ نے ایک عظیم المرتبت شخص کو دین کی ایک اور صفت عظیمت کی توفیق عطا فرمائی۔ بادشاہ تھا معتصم باللہ اور صاحب عظیمت شخصیت تھے امام احمد بن حنبل۔ بادشاہ کے حکم پر ان کی مشکیں اس زور سے کس دی گئیں کہ ہاتھ بازو سے اکھڑ گیا، پھر اسی اکھڑے ہوئے ہاتھ پر 70 کوڑوں کی ضربیں لگائی گئیں۔ 4 وزنی بیڑیوں کا بوجھ پاؤں میں، اور اس پر کوڑے اتنے شدید کہ صرف 2 ضربیں لگا کر جلاد پیچھے ہٹ جاتا اور نیا تازہ دم جلاد بلایا جاتا۔ اس حالت میں اس مرد ہٹ سے کہا گیا کہ بغیر کسی مدد کے اونٹ پر سوار ہوں تاکہ تمہیں ترتوس کے قید خانے لے جایا جائے۔ قید خانے کے تنگ و تاریک کمرے میں علماء کی ایک جماعت ان سے ملنے گئی اور رسول خدا کی وہ حدیث سنائی جس کے مطابق جان کے خوف سے چپ رہنے کی اجازت دی گئی۔ امام نے فوراً ان علماء سے سوال کیا کہ تمہارا اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مظالم کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے جن کے سروں پر آرا چلایا جاتا تھا اور ان کے جسم کو لکڑی کی طرح چیر دیا جاتا تھا، مگر وہ حق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ سب علماء جب امام احمد بن حنبل کو سمجھانے آئے تھے، اس لمحے بھی دربار میں موجود ہوا کرتے تھے جب انہیں کوڑے لگانے کا حکم صادر کیا جاتا۔ قید خانے میں انہوں نے کہا تمہارے ساتھیوں نے تو تمہارے جیسی استقامت بھی نہیں دکھائی، وہ تو تھوڑی سی سختی پر ہی بھاگ گئے۔ اس پر آپ کا جواب تھا مجھ سے ساتھیوں کا گلہ نہ کرو، بلکہ اپنی دلیل کا جواز اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے نکال کر دکھاؤ۔ درباری علماء مایوس لوٹ گئے، ان کا جسم خون سے رنگین کر دیا گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہوش آنے پر پانی لایا گیا تو کہا میں تو روزے سے۔ تشدد ختم ہوا، دربار سے نکلے تو ابن سماع کی امامت میں نماز ادا کی جا رہی تھی، صف میں کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد امام نے سوال کیا آپ کے جسم سے خون جاری ہے، طہارت کہاں سے آئی؟ جواب دیا حضرت عمر نے تو نماز کی امامت قاتل کے حملے کے بعد خون میں لت پت صورت میں کی تھی۔ سوال کرنے کو والے کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ امام احمد بن حنبل کے خون سے مقدس خون اور کس کا ہو سکتا ہے۔ ایک اور بادشاہ تھا، روشن خیال، اپنا دین وضع کرنے والا۔ اس کی ایک ہندو عورت سے شادی کے نتیجے میں ایک بیٹا پیدا ہوا، عاشق مزاج، 18 بیویوں کا شوہر، انارکلی کا سلیم اور عرف عام میں جہانگیر۔ اس کے دربار میں بھی فقیہان کرام اور علماء عالی مقام اوقاف کے تنخواہ داروں کی طرح موجود رہتے تھے۔ پورے ملک میں صاحبان طریقت بھی تھے، جگہ جگہ صوفیاء کے آستانے بھی قائم تھے۔ خود دلی میں خواجہ باقی باللہ موجود تھے کہ جو صوفیاء میں ایک عظیم مرتبہ رکھتے تھے۔ اکبر کے دین الہی کے عمل پیرا جہانگیر کے بارے میں کسی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا میں تو چکماک کا پتھر ہوں، آگ لگا دوں گا، چراغ تو شیخ احمد سرہندی ہے، وہ شیخ احمد سرہندی جسے لوگ مجدد رفسانی کہتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ عظیمت کا حوصلہ اور توفیق تو انہیں حاصل ہوئی، یہ وہی تھے کہ جنہیں گوالیار کے قلعے کی قید و بند بھی متزلزل نہ کر سکے، جن کی گردن جہانگیر کے سامنے نہ جھک سکی۔ دربار میں کون کون موجود نہ تھا؟ شیخ وجیہ الدین گجراتی، شیخ علی متقی، شیخ جلال تھانیسری، ملا محمد جونپوری، مولانا یعقوب کشمیری، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی،
لیکن خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کی توفیق صرف اسی صاحب عظیمت شیخ احمد سرہندی کے حصے میں آئی۔ اسلام کی تاریخ سیدنا امام حسین سے لے کے آج تک رخصت اور عظیمت کے کرداروں سے بڑی پڑی ہے، اور تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ اس نے زندہ صرف ایسے شخص کا ہی نام رکھا، ایسے ہی شخص کے حوصلے کو پذیرائی دی اور اسی کو عزت و تکریم سے نوازا جو عظیمت کا علم بردار، جبکہ اس کے برعکس ان تمام ادوار کے درباری علماء کے نام آج تاریخ کے گرد آلود تذکروں میں بھی ڈھونڈ کر نکالنے سے بھی مشکل سے ملتے۔ رخصت کا اور عظیمت کا یہ باب مجھے اس وقت بہت یاد آتا ہے جب لاکھوں کے مجمع کو مسواکیں تیز کرتے، امامے اور شلواریں درست کرتے، چوک در چوک سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے دیکھتا۔ یہ لوگ خواص کو اپنے درمیان پا کر بہت خوش ہوتے ہیں، اسے اپنی نصرت قرار دیتے ہیں۔ مجھے یہ جب اس وقت بھی یاد آتا ہے جب میں رنگ برنگے کمکموں، سجی سجائی معطر محفلوں اور خوش الحان نعت خوانوں کی لے پر سر دھنتے، نوٹوں کی بارش کرتے لاکھوں کے ہجوم کو دیکھتا ہوں۔ مجھے یہ صاحبان عظیمت اس لمحے بھی بہت یاد آتے ہیں جب سرکاری سطح پر کوئی علماء و مشائخ کی کانفرنس منعقد ہوتی ہے، وزارتوں، سفارتوں اور گورنریوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے علماء کو دیکھ کر تاریخ کے یہ روشن کردار میری نظروں میں اور بھی محترم ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اکثر کہا کرتے تھے، اللہ ابن الحسین پر رحم فرما۔ بیٹے نے پوچھا، کون ہے یہ شخص؟ کہا، جب مجھ پر کوڑے برسانے کے لیے رقہ کے قید خانے سے بغداد لایا جا رہا تھا تو یہ شخص راستہ روک کر میرے قریب آیا اور کہا، میں ابن الحسین ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور، 80 بار گرفتار ہو چکا ہوں، مجھے اتنے کوڑے لگے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں، لیکن میں جیسے ہی قید سے چھوٹتا سیدھا چوری کرنے نکل جاتا۔ میں چوری میں ہمیشہ ثابت قدم رہا ہوں۔ دیکھو کل کہیں روز حشر اللہ تم سے یہ سوال نہ کر لے کہ تم تو میری راہ میں ایک چور ابن الحسین سے بھی کم ثابت قدم ثابت۔ کیا یہ سوال میرے آج کے علماء، فقہا، صوفیاء اور خانقاہ نشینوں سے نہیں پوچھا جائے؟ کیا آج کا طاغوت جو امریکہ کی صورت ہم پر مسلط ہو چکا ہے وہ معتصم باللہ اکبر و جہانگیر سے بھی زیادہ محترم ہے کہ ان سب کی زبانیں گونگ ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر ان لاکھوں کے درود و وظائف کے مجمع یا قوالوں کے دھن پر رقص کرتے پنڈال کے سامنے ایک دن اکڑ کر کوئی ابن الہاشم کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، میں بدماش ہوں، قاتل ہوں، چور ہوں، لیکن ظلم کے مقابلے میں ثابت قدم ہوں، تو اس کی للکار کے سامنے کتنے لوگ اس مجمع سے اٹھ کر یہ کہیں گے کہ ہم کفر پر قائم اس عالمی استعماری نظام کے سامنے تم سے زیادہ ثابت قدم بننا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ جن معاشروں میں دین کے علمبردار مسلط کا شکار ہوں وہاں ہمیشہ آمریت رقص کیا کرتے